السلام علیکم ABN نیوز کے ساتھ میں ہوں اعتزاز نقی۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، تفصیلات شامل کرتے ہوئے آپ کو بتائیں بھارتی دارالحکومت نئی دہلی دنیا کے آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں پہلے نمبر پر آ گیا۔ نئی دہلی میں دیوالی کے موقع پر کی گئی آتش بازی کے باعث فضائی آلودگی میں اضافہ ہوا۔ دیوالی کی تقریبات سے نئی دہلی کا ایئر کوالٹی انڈیکس 772 تک پہنچ گیا۔ بھارت میں دیوالی کے تہوار سے لاہور سمیت پاکستان کے مشرقی شہروں کی فضا بھی آلودہ ہونے لگی۔ دنیا کے آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں لاہور کا آج دوسرا نمبر۔ الصبح شہر کا ایئر کوالٹی انڈیکس 245 ریکارڈ کیا گیا۔ لاہور میں اوسط AQI 210 سے 240 تک رہنے کا امکان ہے۔ شہر کی فضا انسانی صحت کے لیے نقصان دہ ثابت ہو رہی ہے۔ پاکستان اور افغانستان کے تعلقات میں بہتری، چمن بارڈر جزوی طور پر کھول دیا گیا۔ FC بلوچستان نارتھ نے انسانی ہمدردی کی بنیاد پر سرحد کھولنے کا فیصلہ کیا۔ چمن بارڈر کو خالی گاڑیوں کی آمد و رفت کے لیے محدود پیمانے پر بحال کیا گیا۔ آئندہ 24 سے 48 گھنٹوں کے دوران مکمل طور پر پاک افغان بارڈر کھولنے کا امکان ہے۔ بارڈر کی بندش کے باعث نہ صرف دو طرفہ تجارت بری طرح متاثر ہوئی بلکہ افغان مہاجرین کی واپسی میں بھی شدید مشکلات پیش آ رہی تھیں۔ افغان رجیم بارڈر پر اعتراض کرتی ہے، وہ سرحد کو ڈیورنٹ لائن کہتے ہیں۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان ایک انٹرنیشنل بارڈر موجود ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں کہ نام نہاد ڈیورنٹ لائن کے معاملے کو پاکستان نے کبھی قبول نہیں کیا۔ دونوں ممالک کی سرحد کو طالبان رجیم جو بھی کہے، زمینی حقیقت یہ ہے کہ بارڈر ہے۔ اس وقت افغان طالبان رجیم کے بیانات اہم نہیں، معاہدہ اہم ہے۔ افغان طالبان رجیم کچھ بھی کہے، اصل گفتگو معاہدے میں درج ہے۔ خواجہ آصف نے کہا سیز فائر کی خلاف ورزیاں اگر بڑھیں تو صورتحال سنگین ہو سکتی ہے۔ بارڈر مینجمنٹ دونوں اطراف سے مؤثر ہونی چاہیے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف سرحدی انتظامات میں ہم نے اپنی صلاحیتیں بہتر کرنی ہیں۔ علاقائی اختلافات کو سیاسی نعروں کے پیچھے نہ چھپایا جائے، ایسا کہنا تھا خواجہ آصف کا۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی رہائش گاہ کا وائٹ ہاؤس کا ایک حصہ گروا دیا۔ ملبہ ہٹا کر شایان نشان بال روم بنایا جائے گا۔ صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ وائٹ ہاؤس کا موجودہ مرکزی حصہ توڑا نہیں جائے گا۔ بال روم میں بڑی تعداد میں لوگوں کو ڈنر دیا جائے گا۔ امریکی میڈیا کے مطابق جس بڑے پیمانے پر تعمیر کا منصوبہ بنایا گیا اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ مرکزی عمارت بھی متاثر ہوگی۔ وطن عزیز کے خلاف کسی بھی حملے یا شرانگیزی کا بھرپور مقابلہ کیا جائے گا۔ اقلیتی برادری کے ساتھ ناانصافی کے واقعات قابل افسوس اور مذمت ہیں۔ بین المذہب ہم آہنگی اور تحمل، پاکستان کی شناخت، ملک میں نفرت، فرقہ واریت اور دہشت گردی کی کوئی گنجائش نہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا تقریب سے خطاب، کہا تمام بڑی سیاسی جماعتوں میں اقلیتوں کی نمائندگی موجود، یوتھ پروگرام میں اقلیتوں کی شمولیت یقینی بنائی جا رہی ہے۔ اس حقیقت کو مزید نمایاں کرتا ہے کہ مسلم اور غیر مسلم پاکستانی مل کر قدم سے قدم ملا کر وطن عزیز کے خلاف ہونے والے کسی بھی حملے اور شر انگیزی کا بھرپور مقابلہ کرتے ہیں۔ اقلیتوں کے ساتھ ناانصافی کے قابل افسوس اور قابل مذمت واقعات کو پاکستان کی اکثریت نے کبھی بھی پسند نہیں کیا اور ہمیشہ اس کی مذمت کی ہے، اور پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں میں بھی اقلیتوں کی نمائندگی موجود ہے۔ سعودی عرب پاکستان کا اور افغانستان کے مابین سرحدی کشیدگی کے خاتمے کے لیے معاہدے کا خیر مقدم۔ سعودی عرب کے پاکستان اور افغانستان میں فوری جنگ بندی اور قیام امن کے لیے میکانزم معاہدے کی حمایت کا اعلان۔ سعودی عرب نے علاقائی اور بین الاقوامی سطح پر خطے میں امن و سلامتی کے فروغ کی تمام کوششوں کا اعادہ بھی کیا۔ سعودی عرب نے دونوں ممالک کے درمیان سرحدی کشیدگی کے خاتمے کے لیے اس معاہدے کو مثبت قدم قرار دیا۔ سعودی وزارت خارجہ نے اس امید کا بھی اظہار کیا کہ یہ مثبت قدم دونوں ممالک کی سرحد پر جاری کشیدگی کے خاتمے کا باعث بنے گا۔ سعودی وزارت خارجہ کا یہ بیان اس امر کی عکاسی ہے کہ بین الاقوامی برادری افغانستان اور پاکستان کے درمیان سرحد کو تسلیم کرتی ہے۔ وزیر اعلیٰ KP سہیل آفریدی کی بانی PTI سے جیل میں ملاقات کی درخواست پر آفس اعتراضات دور۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس ارباب محمد طاہر رجسٹرار آفس اعتراضات کے ساتھ سماعت کی۔ عدالت نے رجسٹرار آفس کے اعتراضات دور کرتے ہوئے سیکریٹری داخلہ، سیکریٹری محکمہ داخلہ پنجاب، IG پولیس اور سپرنٹنڈنٹ اڈیالہ جیل کو 23 اکتوبر کے لیے نوٹس جاری کر دیے ہیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کو PTI کے مختلف دھڑوں نے پریشان کر کے رکھ دیا۔
ذرائع کے مطابق ایک جانب علی امین گروپ اور دوسری جانب جنید اکبر اور اسد قیصر گروپ نئے وزیر اعلیٰ کے لیے درد سر بن گئے۔ بیرسٹر سیف کو صوبائی کابینہ میں شامل کرنا ہے یا نہیں، دونوں گروپس کا سہیل آفریدی پر پریشر بڑھنے لگا۔ جنید اکبر اور اسد قیصر گروپ بیرسٹر سیف سمیت کئی ارکان کی کابینہ میں شمولیت کے حق میں نہیں۔ اس دھڑے کی جانب سے بیرسٹر سیف اور علی امین گنڈاپور گروپ کے خلاف سوشل میڈیا پر بھی بھرپور مہم جاری ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے دونوں گروپس کی سیاست اور پریشر سے بچنے کے لیے معاملہ بانی چیئرمین سے ملاقات پر چھوڑ دیا۔ بیرسٹر سیف کے حوالے سے جو ہدایات بانی چیئرمین دیں گے ان پر عمل درآمد کیا جائے گا۔ سہیل آفریدی کا دونوں گروپس کو جواب۔ دوسری جانب اسد قیصر اور شہرام ترکئی اپنے بھائیوں کے لیے صوبائی کابینہ میں جگہ بنانے کے لیے بھی متحرک ہیں۔ محمود خان اچکزئی کو قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر بنانے کا معاملہ۔ ذرائع کے مطابق پی ٹی آئی نے محمود خان اچکزئی کو اپوزیشن لیڈر بنانے کے لیے کاغذی کارروائی مکمل کر لی۔ پی ٹی آئی کے تمام اراکین نے محمود خان اچکزئی کے نامزدگی کے فارم پر دستخط کر دیے۔ محمود خان اچکزئی کے نام پر کل 77 اراکین نے دستخط کیے ہیں۔ تمام اراکین سے دستخط چیف وپ پی ٹی آئی عامر ڈوگر نے کروائے۔ اسپیکر قومی اسمبلی کی دستیابی کو دیکھتے ہوئے اپوزیشن لیڈر کا نام دیا جائے گا۔ 28 اکتوبر کو بلائے جانے والے اجلاس میں ہی اپوزیشن لیڈر کو منتخب کیا جائے گا۔ خیبر پختونخوا کی نئی کابینہ کی تشکیل نہ ہو سکی۔ وزیر اعلیٰ نے کابینہ کی تشکیل بانی کی ملاقات سے مشروط کر دی۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کہتے ہیں بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے بعد صوبائی کابینہ بنے گی۔ بانی سے ملاقات کا امکان نہ ہو تو ملاقات کا امکان ہم خود بنائیں گے۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے کہا کہ جب تک بانی سے ملاقات نہیں ہوتی وزیر اعظم سے نہیں ملوں گا۔ اسے ٹکراؤ سمجھتے ہیں تو ٹکراؤ ہی صحیح۔ آئین اور قانون سے پاسداری کی بات ٹکراؤ ہے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ وفاق نے ایسی گاڑیاں تحفے میں دی ہیں جو کام نہیں کرتی۔ تمام ناکارہ بلٹ پروف گاڑیاں واپس کریں گے۔ وزیر اعلیٰ نے ہدایت جاری کی کہ صوبے میں 3 MP کے تحت کسی بھی سیاسی شخص کو گرفتار نہیں کیا جائے گا۔ ذاتی انتقام کے لیے کسی کے خلاف FIR درج نہیں ہوگی۔ میرے صوبے کی پولیس اور CTD جس طرح انہوں نے کہا یہ فرنٹ لائن واریئرز دہشت گردی کے خلاف تھے، انہوں نے جو ہے جانوں کا نذرانہ پیش کیا، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جو یونائٹڈ نیشن کی طرف سے یا کسی ادارے کی طرف سے بلٹ پروف گاڑیاں جو آؤٹ ڈیٹڈ تھی اور ایکسپائر ہو چکی تھی، پرسوں انٹیریئر منسٹر صاحب نے جو ہیں وہ ہماری پولیس کے لیے تحفے میں دی ہیں۔ جو میری پولیس کے ساتھ، میرے پولیس کے شہداؤں کے ساتھ اور 80,000 سے زیادہ شہداء جو اس صوبے نے پیش کیے ان کی تصدیق میں سمجھتا ہوں کہ ہے، اور آج میں نے باقاعدہ فیصلہ کر دیا ہے کہ ان کو یہ ہم واپس کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلعت چودھری کا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے بلٹ پروف گاڑیاں واپس کرنے کے فیصلے پر رد عمل۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی جانب سے بلٹ پروف گاڑیاں واپس کرنے کا فیصلہ غیر سنجیدہ اور خطرناک ہے۔ یہ گاڑیاں پولیس جوانوں کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے فراہم کی گئی تھیں۔ طلعت چودھری نے کہا کہ وفاقی حکومت خیبر پختونخوا پولیس کو جدید اسلحہ اور ساز و سامان سے لیس کرنا چاہتی ہے۔ سیکورٹی فورسز پہلے ہی دہشت گردی کے خلاف آپریشنز میں بلٹ پروف گاڑیاں استعمال کر رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کی بچگانہ سوچ نے پولیس افسران اور جوانوں کی جانوں کو مزید خطرے میں ڈال دیا ہے۔ یہ گاڑیاں انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کی بلٹ پروف گاڑیاں ہیں جس میں دہشت گردی کی جنگ ہو یا خطرناک جگہیں ان میں استعمال کرنے کے لیے ریکمینڈڈ ہیں۔ بہترین انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کی گاڑیاں دی ہیں جس سے ہمارے جوان اور افسران محفوظ رہ سکتے ہیں اور دہشت گردی کی جنگ تیز ہو سکتی ہے۔ تو اس نابالغ اور بچگانہ سوچ نے ایک دفعہ پھر ہمارے افسران کے لیے بھی خطرات بڑھائے ہیں۔ مریم نواز سیلاب متاثرین کے لیے بیرونی امداد نہ لینے کے موقف پر ڈٹ گئیں۔ دیپال پور میں سیلاب زدگان سے خطاب میں وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا کہ دیگر جگہ سیلاب آئے تو رونا دھونا شروع ہو جاتا ہے۔ میں نے دنیا کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائے، کسی سے پیسے نہیں مانگے، ہم نے رونا دھونا نہیں کیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کہا کرپشن کے تمام راستے بند کر دیے۔ پنجاب حکومت نے سیلاب متاثرین کے لیے ریلیف کا کام اپنے بجٹ سے کیا۔ حکومت کا پیسہ پنجاب کے عوام کے کام نہ آئے تو کس کام کا؟ 3-4 ماہ کی مسلسل بارشوں سے ہمارے شہر اور دیہات ڈوب گئے۔ جب میں وہ مناظر یاد کرتی ہوں تو میرا دل دہل جاتا ہے۔ آج سے باقاعدہ سیلاب متاثرین کی بحالی کا آغاز ہو رہا ہے۔ پنجاب حکومت نے احسان نہیں اپنا فرض ادا کیا۔ 15 اضلاع میں آج سے سیلاب متاثرین کو چیک ملیں گے۔ میں نے ہاتھ میں جو ریسکیو آپریشن ہے پنجاب حکومت نے اپنے الحمدللہ اپنے پیسے سے کیا، جو ایویکیویشن کا آپریشن تھا الحمدللہ اپنے پیسے سے کیا۔
किसी से कोई पैसा नहीं मांगा। ये बाहर की दुनिया की बैरून मुल्क के सामने, दुनिया के सामने मैंने हाथ नहीं फैलाए। मैंने ये सोचा कि पहले मेरे पास जो वसाइल है, पंजाब के अवाम की अमानत है, पहले मैं वो उनके कदमों में रखूं। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से सिंध के वज़रा की मुलाकातें। बिलावल भुट्टो से सिंध में उमूर बल्दियात के वजीर सैयद नासिर हुसैन शाह ने बिलावल हाउस में मुलाकात की। उन्होंने जारी तरक्याती मनसूबों से मुताल्लिक ब्रीफिंग दी। बिलावल भुट्टो ने हिदायत की कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की कारकर्दगी को मजीद बेहतर करते हुए इदारे के दायराकार को बढ़ाया जाए। वजीर सईद गनी ने मजदूरों किसानों के हवाले से फलाही इकदामात से मुताल्लिक आगाही दी। पीपीपी गिलगित बल्तिस्तान के सदर मुजाहिद एडवोकेट ने गिलगित बल्तिस्तान की सियासी और इंतजामी सूरत हाल पर बातचीत हुई। सिंध चैम्बर ऑफ एग्रीकल्चर के सदर नदीम कमर ने मुलाकात की। ज़राई रियायत दिलवाने की काविशों पर शुक्रिया अदा किया। मारूफ शायर फाजिल जमीली ने बिलावल हाउस में मुलाकात की, जिसमें उन्होंने अपने शहरी मजमुआ गुमनाह मादबी का बयान पेश किया। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच में जेर समात 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दायर दरखास्तों में वकील अकरम शेख के दलाइल मुकम्मल। अनोखा लाडला खेलन को मांगे चांद। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने वकील अकरम शेख को मुखातिब करते हुए कहा कि आपकी ख्वाहिश है कि ये केस 24 जजेस सुने। आपने ये नहीं बताया कि इस ख्वाहिश को तकमील तक कैसे पहुंचाया जाए। मजीद तफसीलात देखिए सईद बलोच की इस रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत के दौरान जस्टिस अमीनुद्दीन ने रिमार्क्स दिए। हम हल्फ के पाबंद हैं, आइन के मातहत, हम सब कौम को जवाबदेह हैं। दुनिया जहां की बातें करें मगर आईनी बेंच पर बात नहीं करनी। आप समझते हैं आईनी बेंच केस नहीं सुन सकता तो चीफ जस्टिस के पास जाएं। जस्टिस अमीनुद्दीन ने वकील अकरम शेख से इस्तफसार किया, आप 24 या 16 जजेस में से किस पर इत्तफाक करते हैं। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा, जब चीफ जस्टिस आर्डर करेंगे हम ये टोपी उतार कर दूसरी टोपी पहन लेंगे। हमारे पास 2 रोल हैं, आईनी बेंच और सुप्रीम कोर्ट के मेंबर भी। इस बार जो आप कहेंगे हम आपका नाम फैसले में लिखेंगे। आप कहते हैं बेशक 24 जजेस हों लेकिन वो आईनी बेंच ना कहलाए, सुप्रीम कोर्ट कहलाए। जस्टिस शाहिद बिलाल ने इस्तफसार किया, आपने कह दिया कि मफादात के टकराव की वजह से ये 8 रुकनी बेंच केस नहीं सुन सकता। आपके ख्याल में वो कौन सा बेंच होना चाहिए जो 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ केस को सुन सकता है? जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, आईनी मामलात आईनी बेंच के अलावा कोई नहीं सुन सकता। वकील अकरम शेख ने 24 जजेस पर मुश्तमिल फुल कोर्ट की हिमायत करते हुए दलाइल में कहा, 26वीं आईनी तरमीम से पहले और बाद वाले तमाम जजेस को फुल कोर्ट का हिस्सा बनाया जाए। मजीद जज इस अदालत में शामिल न किए जाएं। ये आईनी बेंच इस केस को सुन ही नहीं सकता। वकील शबर रजा ने कहा, यह पाकिस्तान की अदलिया की आजादी का मामला है, इस बेंच को दर्द लेना पड़ेगा। सईद बलोच, ABN न्यूज, इस्लामाबाद। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद में PTI के संजानी जलसे के दौरान दर्ज किए गए मुकदमात की समाअत हुई। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने उमर अयूब, जैन कुरैशी, जरताज गुल और अली बुखारी के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। अदालत का PTI रहनुमाओं को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म केस की समाअत 23 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। अदालत ने शेर अफजल मरवत की दरखास्त पर नोटिस जारी करके दलाइल भी तलब कर लिए हैं। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच ने अरशद खान चायवाला का शनाख्ती कार्ड बहाल करने के अहकाम जारी कर दिए। अदालती हुक्म के बाद अरशद खान का शनाख्ती कार्ड नादरा ने दोबारा बहाल कर दिया। नादरा वेरिफिकेशन बोर्ड ने अरशद खान की शहरियत की तस्दीक कर दी। अदालत ने दरखास्त गुजार के इस्तिदा पर केस निपटा दिया। नादरा ने अरशद खान चायवाला का पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड ब्लॉक किया था। अदालत ने करार दिया, किसी शहरी का शनाख्ती कार्ड या पासपोर्ट ब्लॉक करना आईनी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। मुल्तान में कौमी क्रिकेटर सुहेब मकसूद के साथ कार शोरूम मालकान का मुबैना फ्रॉड। सुहेब मकसूद ने कार शोरूम मालिक को 1 करोड़ 40 लाख रुपए में फरोख्त की। शोरूम मालिक ने सुहेब मकसूद को बदले में 70 लाख रुपए की गाड़ी दी, जिसके कागजात बोगस निकले। सुहेब मकसूद ने मामले पर ट्वीट कर दिया। सुहेब मकसूद की ट्वीट पर RPO और CPO मुल्तान को फौरी एक्शन लेने की अपील। CPO मुल्तान ने कौमी क्रिकेटर्स को मसला हल करवाने की यकीन दहानी करवा दी। CPO मुल्तान ने ट्वीट में कहा, कौमी स्टार के साथ फ्रॉड नहीं होने देंगे, कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। बताएं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मोहम्मद रिजवान को कप्तानी से फारिग करके उनकी जगह शाहीन शाह अफरीदी को वनडे टीम का कप्तान मुकर्रर कर दिया। बाएं हाथ के फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी अब जनूबी अफ्रीका के खिलाफ 3 मैचेस की वनडे सीरीज में टीम की क़यादत करेंगे। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज 4 से 8 नवंबर तक फैसलाबाद के इकबाल स्टेडियम में खेली जाएगी। शाहीन शाह अफरीदी की तकर्री का फैसला इस्लामाबाद में होने वाले इजलास में किया गया।
हेड कोच माइक हैसन, डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस आकिब जावेद और सिलेक्शन कमेटी के अरकान शरीक हुए। शाहीन शाह अफरीदी 2024 में न्यूजीलैंड के खिलाफ उनके होम ग्राउंड पर 5 T20 मैचेस में पाकिस्तान की क़यादत कर चुके हैं। शाहीन शाह अफरीदी अब तक 66 वनडे और 92 T20 इंटरनेशनल्स खेल चुके हैं। मजमूई तौर पर 249 विकेट्स हासिल की। 32 टेस्ट मैचेस में शाहीन ने 120 विकेट्स हासिल कर रखी हैं। मोहम्मद रिजवान की रवां बरस आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में कारकर्दगी इंतहाई मायूस कुन रही। पाकिस्तान ग्रुप मरहले से ही इवेंट से बाहर हो गया। कौमी टीम को न्यूजीलैंड और वेस्ट इंडीज के खिलाफ सीरीज में भी बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा। मोहम्मद रिजवान ने आखिरी मरतबा अगस्त 2025 में वेस्ट इंडीज के खिलाफ सीरीज में कौमी टीम की क़यादत की थी, जहां कैरेबियन टीम ने 1991 के बाद पहली बार पाकिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज में कामयाबी हासिल की। विकेट कीपर बैटर मोहम्मद रिजवान को T20 टीम की क़यादत से हटाकर सलमान अली आगा को नया कप्तान मुकर्रर किया गया था। ज़िचगे की छट्टी के दौरान खातून को नौकरी से निकालना सिनफी इम्तियाज है। वफाकी मुतसिब बराए इंसदाद हरासियत का बड़ा फैसला। वफाकी मुतसिब ने निजी कंपनी एम्ब्रेस IT पर 10 लाख रुपए जुर्माना आयद करते हुए मुतासरा खातून को बहाल कर दिया है और बरतरफी कलअदम करार दे दी है और मुआवजा जमा करवाने का भी हुक्म दे दिया गया है। वफाकी मुतसिब ने कंपनी को 8 लाख रुपए मुआवजा अदा करने, 2 लाख कौमी खजाने में जमा करवाने की हिदायत की। उन्होंने हिदायत की कि फौजपा ने तमाम इदारों को खवातीन के लिए वाज़ेह ज़िचगी पॉलिसी बनाने की हिदायत कर दी।